بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ریسپیکٹڈ ویوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹڈیز CSS/PMS کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کے اپنے چینل یونیورسل لائسن کی وساطت سے حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک میں کیا کچھ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف کی جب ہم بات کریں تو اس میں پہلی چیز آتی ہے ڈگنیٹی آف ہیومینٹی، یعنی شرف انسانیت، کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم indeed we have honored the children of Adam، کہ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے۔ انسان کو متعدد وجوہ سے دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے تمام مخلوقات میں سے صرف انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ نوع انسان کے پہلے فرد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے زیادہ علم عطا فرمایا اور فرشتوں کو سجدہ کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے اچھی حیت پر پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہر مخلوق کھاتے وقت اپنا سر جھکا کر کھاتی ہے اور اپنے منہ کو کھانے تک لے جاتی ہے، اور انسان سر اٹھا کر کھاتا ہے اور کھانے کو اٹھا کر اپنے منہ تک لے جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بلند قامت بنایا، وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، جبکہ باقی مخلوق جھک کر چلتی ہے یا زمین پر رینگتی ہوئی چلتی ہے، اور انسان سر اٹھا کر چلتا ہے۔ تو جب ہم امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ڈگنیٹی آف ہیومینٹی آئے گی کہ اسلام نے آ کر انسان کو شرف انسانیت بخشا ہے۔ دوسری امپورٹنس آف دین کے ہیومن لائف میں دوسری چیز ہے نیچرل نیڈ، فطری ضرورت، کہ مذہب انسان کی فطری ضرورت ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا۔ دین انسان کی نیچرل نیڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ ایبلٹی رکھتی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اس کے پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کو فالو کرے۔ اس کو اس آیت میں فطرت کہا گیا ہے۔ یہ فطری صلاحیت، نیچرل ایبلٹی ہے جو بائی برتھ اسے ملتی ہے، جیسے حدیث شریف میں فرمایا گیا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، بس اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی۔ اس بائی برتھ صلاحیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ماحول کے اثرات سے انسان غلط راستے پر جا سکتا ہے، لیکن اس کی یہ صلاحیت ختم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جب کبھی بھی وہ جیلسی اور ایگو کو چھوڑ کر حق پرستی کے جذبے سے غور کرے گا تو اس کی یہ ایبلٹی کام دکھائے گی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ انسان کی فطری ضرورت، نیچرل نیڈ جو ہے وہ مذہب میں پوشیدہ ہے۔ جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے اسپرچول نیڈ، روحانی ضرورت۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جس طرح انسان کی جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس کی روح کے لیے وحی کی اشد ضرورت ہے، اسے سکون و ہدایت دے کر کامیاب و کمران کر سکے۔ اور یہ روحانی ضرورت صرف اور صرف دین اسلام ہی پوری کر سکتا ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد اسی وقت ہوگی جب وہ مذہب اسلام قبول کرے گا۔ گائیڈنس آف تھنکنگ، رہنمائی عقل۔ مذہب عقل کی رہنمائی کرتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ دین عقل کی رہنمائی کرتا ہے۔ دین کے بغیر عقل دھوکہ کھا جاتی ہے۔ عقل کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ تک عقل کام کرتی ہے، اس کے بعد دین عقل کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر وہی کو چھوڑ کے صرف عقل کے گھوڑے پر ہی سواری کی جائے تو گمراہی مقدر بن جاتی ہے۔ لہٰذا عقل کی وجہ سے گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے دین کا دامن پکڑنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ انسانیت کی فلاح، سکسیس آف ہیومینٹی بھی دین میں ہی پوشیدہ ہے۔ قد افلح المؤمنون، انسانیت کی کامیابی و کمرانی مذہب اسلام میں ہی ہے۔ اسلام انسانیت کی کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے، کیونکہ کامیابی و ناکامی کا حقیقی تصور اسلامی تعلیمات نے ہی دیا ہے۔ آگے ہے ایکویلٹی، مساوات، کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دین برابری کا درس دیتا ہے۔ امیر، غریب، کالے، گورے وغیرہ کا کوئی فرق نہیں، فرق صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ لہٰذا مذہب جو ہے وہ آ کر ایکویلٹی اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ اور گلوبل پیس کی جب ہم بات کریں، امن عالم کی بات کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یحب الفساد، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام پیس کو انکریج کرتا ہے اور فتنہ و فساد کو ڈسکریج کرتا ہے، اس لیے مذہب میں امن عالم پوشیدہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، تو اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے آگے مزید شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔